قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی آمنہ۔ دور تک دھان کے سنہرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ جمعے کا نوجوان لڑکا بندو کٹے ہوئے دھان کے پولے اٹھا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گا بھی رہا تھا۔ دھان کے پولے دھر دھر کاندے، بھر بھر لائے کھیت سنہرا دھن دولت رے۔ بندو کا باپ جمعہ گاؤں میں بہت مقبول تھا۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ اس کو اپنی بیوی سے بہت پیار ہے۔ ان دونوں کا عشق گاؤں کے ہر شخص کو معلوم تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بندو جس کی عمر 13 برس کے قریب تھی، دوسرا چندو۔ سب خوش و خرم تھے، مگر ایک روز اچانک جمعے کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ حالت بہت نازک ہو گئی۔ بہت علاج کیے، ٹونے ٹوٹکے آزمائے، مگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب مرض مہلک شکل اختیار کر گیا تو اس نے اپنے شوہر سے نحیف لہجے میں کہا، تم مجھے کبوتری کہا کرتے تھے اور خود کو کبوتر۔ ہم دونوں نے 2 بچے پیدا کیے، اب یہ تمہاری کبوتری مر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم کوئی اور کبوتری اپنے گھر لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ جمعے کی آنکھوں میں سے آنسو روا تھے اور اس کی بیوی بولے چلی جا رہی تھی، تم اور کبوتری لے آؤ گے، وہ سوچے گی کہ جب تک میرے بچے زندہ ہیں تم اس سے محبت نہیں کرو گے، چنانچہ وہ ان کو ذبح کر کے کھا جائے گی۔ جمعے نے اپنی بیوی سے بڑے پیار کے ساتھ کہا، سکینہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر دوسری شادی نہیں کروں گا، مگر تمہارے دشمن مریں تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سکینہ کے ہونٹوں پر مردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جمعہ بہت رویا۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی منو مٹی کے نیچے گاڑ دی ہے۔ اب وہ ہر وقت مغموم رہتا، کام کاج میں اسے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ ایک دن اس کے ایک وفادار مزارع نے اس سے کہا، سرکار، بہت دنوں سے میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں اور جی ہی جی میں کوڑتا رہا ہوں۔ آج مجھ سے نہیں رہا گیا تو آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنی زمینوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، آپ کو اس کا علم بھی نہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جمعہ نے بڑی بے توجہی سے کہا، ہونے دو، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں۔ سرکار، آپ ہوش میں آئیے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ آپ سے مقدمہ بازی کیا ہوگی؟ میری تو یہی مخلصانہ رائے ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اس سے آپ کی غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کے لڑکوں سے پیار محبت بھی کرے گی۔ جمعے کو بہت غصہ آیا۔ بکواس نہ کرو رمضانی، تم سمجھتے نہیں کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ تم یہ بھی سوچو میری بیوی کی روح کو کتنا بڑا صدمہ پہنچے گا۔ بہت دنوں کے اصرار کے بعد آخر رمضانی اپنے آقا کو دوسری شادی پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب شادی ہو گئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو ایک علیحدہ مکان میں بھیج دیا۔ ہر روز وہاں کئی گھنٹے رہتا اور بندو اور چندو کی دلجوئی کرتا رہتا۔ نئی بیوی کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ایک بات اور بھی تھی کہ مکھن دودھ کا بیشتر حصہ اس کے سوتیلے بیٹوں کے پاس جاتا تھا، اس سے وہ بہت جلتی۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ گھر بار کے مالک وہی ہیں۔ ایک بار جمعہ جب کھیتوں سے واپس آیا تو اس کی نئی بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ جمعہ نے اس آہوزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے، اس لیے بچوں کو دوسرے مکان میں بھیج دیا۔ میں ان کی ماں ہوں، کوئی دشمن تو نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں۔ جمعہ ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دوسرے ہی دن بندو اور چندو کو لے آیا اور ان کو سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو اتنے پیار محبت سے رکھا کہ آس پاس کے تمام لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے۔
نئی بیوی نے جب اپنے خاوند کے دل کو پوری طرح موہ لیا تو ایک دن کا مزارہ کو بلا کر اکیلے میں اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں تم سے کام لینا چاہتی ہوں، بولو کرو گے؟ اس مزارہ نے، جس کا نام شبراتی تھا، ہاتھ جوڑ کر کہا، سرکار آپ مائی باپ ہیں، جان حاضر ہے۔ نئی بیوی نے کہا، دیکھو کل دریا کے پاس بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے، میں اپنے سوتیلے بچوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی، ان کو چھتی کی سیر کرانا، اور کسی نہ کسی طرح جب کوئی اور دیکھتا نہ رہے تو انہیں گہرے پانی میں ڈبو دینا۔ سبراتی کی ذہنیت غلامانہ تھی، اس کے علاوہ اس کو بہت بڑے انعام کا لالچ دیا گیا تھا۔ وہ دوسرے روز بندو اور چندو کو اپنے ساتھ لے گیا، انہیں کشتی میں بٹھایا، اس کو خود کھینا شروع کیا، دریا میں دور تک چلا گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے چاہا کہ انہیں دھکا دے کر ڈبو دے، مگر ایک دم اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، ان بچوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ ان کی اپنی ماں مر چکی ہے، اور اب یہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں انہیں کسی شخص کے حوالے کر دوں اور سوتیلی ماں سے جا کر کہہ دوں کہ دونوں ڈوب چکے ہیں۔ دریا کے دوسرے کنارے اتر کر اس نے بندو اور چندو کو ایک تاجر کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو ملازم رکھ لیا۔ بڑا لڑکا بندو کھیل کود کا عادی محنت مشقت سے بہت گھبراتا تھا۔ تاجر کے ہاں سے بھاگ نکلا اور پیدل چل کر دوسرے شہر میں پہنچا، مگر وہاں اسے ایک دولت مند آدمی کے ہاں، جس کا نام قلندر بیگ تھا، پناہ لینی پڑی۔ قلندر بیگ نیک دل آدمی تھا، اس نے چاہا کہ بندو کو اپنے ہاں نوکر رکھ لے، چنانچہ اس نے اس سے پوچھا، برخوردار کیا تنخواہ لوگے؟ بندو نے جواب دیا، جناب میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ قلندر بیگ کو کسی قدر حیرت ہوئی، لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا، اس میں گنوار پن بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، تم کس خاندان کے ہو، کس شہر کے باشندے ہو؟ بندو نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا، پھر رونے لگا۔ قلندر بیگ نے اس سے مزید استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب بندو کو اس کے یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو قلندر بیگ اس کی خوش اتواری سے بہت متاثر ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، بندو مجھے بہت پسند ہے، میں تو سوچتا ہوں اس سے اپنی لڑکی بیاہ دوں۔ بیوی کو اپنے خاوند کی یہ بات بہت بری لگی، لیکن آخر اس نے کہا، آپ سے اس کے خاندان کے متعلق تو دریافت کیجیے۔ قلندر بیگ نے کہا، میں نے ایک مرتبہ اس کے خاندان کے متعلق پوچھا تو وہ زار و قطار رونے لگا، پھر میں نے اس موضوع پر اس سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بندو کئی برس قلندر بیگ کے ہاں رہا۔ جب 20 برس کا ہو گیا تو قلندر بیگ نے اپنا سارا کاروبار اس کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بندو نے بڑے ادب سے اپنے آقا سے درخواست کی، دریا کے اس پار دور جو ایک گاؤں ہے، وہاں میں چھوٹا مکان بنوانا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اتنا روپیہ مہرت فرما سکتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے؟ قلندر مسکرایا، تم جتنا روپیہ چاہو لے سکتے ہو بیٹا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم دریا پار اتنی دور مکان کیوں بنوانا چاہتے ہو؟ بندو نے جواب دیا، یہ راز آپ پر عنقریب کھل جائے گا۔ بندو اور چندو کا باپ دونوں بیٹوں کے فراق میں گھل گھل کے مر چکا تھا۔ بازاروں کی بڑی ابتر حالت تھی، اس لیے کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بندو بہت سا روپیہ لے کر اپنے گاؤں پہنچا، ایک پکا مکان بنوایا اور مزاروں کو خوشحال کر دیا۔ بندو کا بھائی چندو جس شخص کے ہاں ملازم ہوا تھا، اس نے اس کو بیٹا بنا لیا تھا۔ ایک دفعہ وہ خطرناک طور پر بیمار پڑ گیا تو اس شخص کی بیوی نے، جس کا نام سمد خان تھا، اپنی بیٹی آمینہ سے کہا کہ وہ اس کی تیمارداری کرے۔ آمینہ بڑی نازک اندام حسین لڑکی تھی، دن رات اس نے چندو کی خدمت کی، آخر وہ صحت مند ہو گیا۔ تیمارداری کے اس دور میں وہ کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔
मगर चंदू सोचता था कि आमिना एक दौलतमंद की लड़की है और मैं महज कंगाल। उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके वालिद भला कब उनकी शादी पर राज़ी होंगे? लेकिन आमिना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालिदैन राज़ी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि आमिना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हूँ। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने आमिना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया। जाके उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूँ, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे। आमिना के बाप के पास क्या पड़ा है? चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और दौलतमंद आमिना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमिना हैरान और परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतज़ार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो ना आया तो आमिना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। आमिना को बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत मसाजत की। उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की ज़िंदगी क्या है। चंदू ने यह कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए छोड़ सकता हूँ? जाओ इसे ले जाओ और मेरी नज़रों से दूर कर दो। जब आमिना के बाप ने और ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुड्ढे को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप गम ओ अंगदोह से चूर घर पहुंचा और आमिना को सारी दास्तान सुना दी। आमिना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर पे दर पे इतने मसाइब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर लीं। बीबी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको आमिना की याद आई। वो उससे मिलने के लिए वहाँ गया। उसका बेटा जमील, हड्डियों का ढांचा, उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और आमिना के मुत्तलिक उससे पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके, यहाँ रहती है आमीना अम्मा। दोस्तों, ये थी कहानी आमिना, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।